پھر دوسرا پاکستان کے اندر ریسنٹلی پھر سے جو ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایک دم سے بوم پکڑ لیا انہوں نے. بلوچستان کے اندر ریسنٹ ڈیز کے اندر جو ہے تقریباً 70+ پیپل گاٹ کلڈ ان دا ٹیررسٹ اٹیک, جس میں ہمارے فوجی جوان بھی 14 کے قریب شہید ہوئے ہیں. تو اب اس ایک دم سے سنیریو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کافی عرصے سے یہ چیزیں رکی ہوئی تھیں اور ایک دم سے یہ جیسے ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس طرح کے انسیڈنٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے اصل میں جب آپ انٹرنیشنل گیم کا حصہ ہوتے ہیں تو پھر یہ پاکستانی جیسے ممالک میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب مسئلہ ہمارا یہ کہ آپ پاکستان میں ٹیررزم کی ہسٹری نکالو تو اس کا براہ راست تعلق بنتا ہے چائنا کے ساتھ. آپ جب بھی ہمارے یہاں سی پیک پاکستان میں وہ $60 بلین کہتے ہیں جی اس کا یہ پروجیکٹ ہے اور پاکستان کی کنیکٹیوٹی اپنا گوادر سے ہو جاتی ہے, تو 2-3 چیزیں تھوڑی اس پہ غور طلب ہے. کہتے ہیں جو نیچرل بندرگاہ ہوتی ہے, نیچرل سی ڈیپ سی ہے نا, گوادر از ون آف دوز. بالکل تو ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ لوکیشن میں دبئی از نو میچ ٹو گوادر ایون ایران کی جتنی اپنا جو سمندر ہے وہ سمجھے یہ بائی ہیں ساتھ لنکڈ ہیں, وہ بھی اس کا میچ نہیں ہے. تو آپ اگر اس طرح جاتے ہیں تو جو دنیا تو پیسے کی ہے بھائی, دنیا تو پتل کی ہے. تو ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ کے اس دائیں بائیں سی پورٹس ہیں ان کا اگر ٹریڈ جاتا ہے تو وہ اربوں ڈالر کا نقصان ہے. بالکل. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اربوں ڈالر اپنے بچانے کے لیے آپ کے پاس سینکڑوں ڈالر لگا کے آپ کو تنگ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ایشو ہو سکتا ہے. دوسرا کہ ایران ایک سطح پہ چائنا اور امریکہ کی بھی کولڈ وار ہے. چائنا اگر گرو کرے گا تو شاید امریکہ کو اچھا نہیں لگے گا. تو آپ ایک ایسے ریجن میں بیٹھے ہو. تیسری چیز جو سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسی ایک سرزمین ہے جو پراکسی کے لیے آئیڈیل ہے. افغانستان کو سمجھنا بہت ضروری ہے پاکستان کے کانٹیکس میں. افغانستان ایک ایسی زمین ہے جس میں پاکستان کے بھی انٹرسٹ ہیں, وہ بڑی لمبی بات ہوگی. اس میں انڈیا کے بھی انٹرسٹ ہیں, اس میں ایران کے بھی انٹرسٹ ہیں, اس میں رشیا کے بھی انٹرسٹ ہیں, اس میں امریکہ کے بھی انٹرسٹ ہیں, اس میں چائنا کے بھی انٹرسٹ ہیں. اور دنیا میں بہت کم ایسے ممالک ہیں جہاں پہ آپ کو پراکسی وار کے لیے پیسہ دور کام سر شاید اسی وجہ سے 2 سپر پاورز آ کے افغانستان کے اندر جنگ کر کے جا چکی ہیں. وہ اسی لیے چلی جاتی ہے نا کہ آپ کو پیرلل فورس مل جاتی ہے. اور آج کے ماڈرن زمانے میں بہت مشکل ہے کہ ایک لمبی وار جو ریگولر وار کہتے ہیں وہ سننے میں آ رہا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شاید کوئی ایسی سول وار نہیں ہوئی, ایسی کوئی گوریلا وار نہیں جو جیتی گئی ہے. اس میں پاکستان کی فوج نے بھی لوز کیا بنگلہ دیش میں. آپ جتنی بھی ہسٹری دیکھ لیں جس کو گوریلا وار کہتے ہیں, جو انڈکلیئر وار ہے, وہ ٹیررزم کی وار ہے, وہ لڑنا بڑا مشکل ہے. کیونکہ ایک ریگولر آرمی پہ حملہ کرتی ہے, ایک جیت جاتا ہے ایک ہار جاتا ہے. اس میں تو جنگ ہی ختم نہیں ہوتی. تو جو پوائنٹ سر پاکستان پچھلے 20 سال سے اسی وار آن ٹیرر کے نام سے چل رہی ہے اور ایسی اسٹیٹ کے اندر ہے. نہیں تو پاکستان اس اسٹیٹ سے نہیں نا نکل سکتا. اس کی بہت بڑی وجہ کہ ہمیں پاکستان کا ایک بڑا فنڈامنٹل فلا ہے. پاکستان کا فنڈامنٹل فلا ہے کہ پاکستان کے جو حکمران ہے اس میں میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی باہر سے ہوگی, یا چائنا سے پیسہ لے آئیں, یا عربوں سے پیسہ لے لیں, یا امریکہ سے پیسہ لے لیں. وہی ترقی پہلے جو تمہاری اصل ترقی تو تمہارے لوگ ہیں. اور سی پیک لگاؤ, میں نے روکا تمہیں. تو یہ جو 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے یہ چائنا کا حصہ ہے. مطلب یہ اگر یہ جس قسم کی ہم اپنی ایجوکیشن پہ لا رہے ہیں اس میں تحلیق نہیں ہے, اس میں کریٹیوٹی نہیں ہے, اس میں سائنس نہیں ہے, یہ چائنا یہ کرا رہی ہے. یہ ٹیررزم ہے. یہ جو ہم اپنے اگر تم نے جا کے مجھ سے پوچھ رہے ہیں جو ہم نے انٹرنیٹ کا حال کیا ہے, اپنا انٹرنیشنل جو امیج خراب کی ہے, جو بلین آف ڈالرز ہم ضائع کر رہے ہیں, یہ افغانستان کا رہا ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے. ہماری بنیادی جو فلا ہے اس نظام میں, اس حکمرانوں میں, وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ باہر والے ہمیں امید کر سکتے ہیں, باہر سے پیسہ آگا ہمارے مسائل حل کر سکیں. اسی لیے ہم پھنسے رہتے ہیں. ہم 77 ایئرس میں تقریباً 60 سال تو کولڈ وار کے حصہ رہے ہیں. یو نو واٹ واز کولڈ وار؟ وہ کولڈ وار یہ تھی سوویت یونین اور امریکہ کی لڑائی تھی. ہم کبھی اس کی سپورٹ میں, کبھی اس کی سپورٹ. ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہی سیکھا. پھر کولڈ وار کے بعد وہ جناب بن گئی جہاد افغانستان. پھر ہم نے اسلام کے لیے کام کیا. پھر جہاد افغانستان کنورٹ ہو گیا وار اگینسٹ ٹیررزم. تو ہماری جو مینٹیلٹی ہے یہ سمجھنی بڑی ضروری ہے. ہمارے حکمرانوں کی مینٹیلٹی یہ کہ ہم ابھی تک سیلف سفیشینٹ نہیں ہوئے. ہمارے اندر وہ کریکٹر نہیں آ رہا کہ یار ہم اپنے اندر سے کام کریں, ہم اپنے لوگوں پہ کام کریں, اپنے پیسے بنائیں, پھر دنیا بھی ہمارے پاس آئے گی. ہم اسی چکر میں کہ یار سی پیک سے ہماری ترقی ہو جائے, امریکہ سے کچھ پیسے مل جائیں, افغانستان کی وار سے ہمیں ڈیولپمنٹ مل جائے, تو میرا نہیں ہماری اسٹریٹجی غلط ہے. ایک بات اس میں ضرور کہوں گا کہ بلوچستان میں جو ہوا بڑا تکلیف ہے, بڑا افسوسناک ہے, مگر یہ بہت بڑا ہمارا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ 20-22 گھنٹے کو لوگ سڑکیں بھی بند کر کے وہ پل بھی اڑا گئے, اور ان کا اتنا بڑا ایک ایکشن کر کے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی فوج کو وہ صلاحیت دی ہے کہ
کہ وہ دشمنوں کو مطلب ان کو سبق بھی سکھا دیتی ہے، ان کو رزلٹ بھی دے دیتی ہے، مگر میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کوآرڈینیشن کی کمی ہے کہ اتنا بڑا آپریشن ہو جائے اور پورا پاکستان کو انہوں نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے بالکل ایسے ہی بلوچستان سے، تو ہمیں کم از کم یہ بھی تو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے ویئر وی آر آل.